اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اٹلی کے شہر روم میں مقیم تھا۔ ایک بار اپنا جرمانہ بروقت ادا نہ کرنے پر مجسٹریٹ کی عدالت میں مجھے پیش ہونا پڑا۔ جب جج نے مجھ سے پوچھا جرمانے کی ادائیگی میں تاخیر کیوں ہوئی تو میں نے کہا میں ایک ٹیچر ہوں اور کچھ دنوں سے مصروف تھا، اس لیے جرمانہ ادا نہیں کر پایا۔ اس سے پہلے میں اپنا جملہ مکمل کرتا جج اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بآواز بلند کہنے لگا، ٹیچر ان دا کورٹ، یعنی عدالت میں ایک استاد تشریف لائے ہیں۔ یہ سنتے عدالت میں موجود سب لوگ کھڑے ہو گئے اور اس دن مجھے معلوم ہوا کہ اس قوم کی ترقی کا راز کیا ہے۔ لیکن اب آپ پاکستان کی طرف آ جائیں، جہاں مردم شماری کرنی ہو یا پھر الیکشن کمپین کروانی ہو، بیچارے اساتذہ کو ہی گھسیٹا جاتا ہے۔ جب ایک استاد ہفتے میں 3 سے 4 دن اسکول سے باہر رہے گا تو کیا وہ کلاس میں موجود بچوں پر توجہ دے پائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ استاد کا اپنا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ استاد کا کام بچوں کو پڑھانا اور ان کی تربیت کرنا ہوتی ہے، نہ کہ الیکشن کمپین اور مردم شماری کے لیے گلیوں میں دھکے کھانا۔ یہ کام استاد کا نہیں ہے، یہ کام الیکشن کمیشن اور دوسرے حکومتی اداروں کا ہے، جو اپنے سروں کا بوجھ بھی اساتذہ کے سروں پر ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر ہمارے نگران وزیر اعلیٰ صاحب بڑے افسوس سے کہتے ہیں کہ اساتذہ اپنے فرائض سر انجام نہیں دے رہے۔ ان سے کوئی پوچھے کبھی آپ نے اپنے فرائض ایمانداری اور انصاف سے سر انجام دیے ہیں؟ 17ویں اسکیل کے اسسٹنٹ کمشنر کو 70 لاکھ والا ویگو ڈالا اور 17ویں اسکیل کے ٹیچر کو صرف چند ہزار روپے تنخواہ۔ ایک چیئرمین سینٹ ساری زندگی کے لیے 12 ملازمین اور 6 سیکیورٹی گارڈ رکھ سکتا ہے، حالانکہ اس نے صرف 3 سے 4 سال آرام سے بیٹھ کر سر کھجاتے ہوئے قوم کی خدمت کرنی ہے۔ لیکن ایک استاد جو اپنی زندگی کے 20 سے 25 سال قوم کے بچوں کے لیے وقف کرتا ہے، انہیں ہم یہ سہولیات مزید مہیا کرنے کے بجائے ان کی پینشن کم کر کے ہم ان کا حق مار رہے ہیں۔ میرے پیارے اساتذہ، نہ کسی 18ویں اسکیل کے ڈپٹی کمشنر کی طرح 4 کنال کا سرکاری گھر اور 1.5 کروڑ والی فارچونر مانگ رہے ہیں، اور نہ ہی اساتذہ 20ویں اور 21ویں اسکیل کے میجر جنرل کی طرح 25 ایکڑ زرعی زمین اور ڈی ایچ اے میں 2 کنال کا پلاٹ مانگ رہے ہیں۔ اساتذہ مانگ رہے ہیں تو اپنا حق، اور اسی حق مانگنے پر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، جو کارواں اپنے رہبروں کی قدر نہیں کرتا وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ پاتا، اور یہی وجہ ہے کہ یورپ ہم سے آج آگے نکل گیا ہے۔ انہوں نے اپنے رہبروں کی قدر کی اور آج وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور ہم اپنے اساتذہ کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں۔